زمین کا بوجھ ہیں، زمین کا حمل ٹھہر گیا ہے. جیسے حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ باہر ضرور آتا ہے، ایسے ہی آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس سے بھی ایک دن باہر آنے والا ہے. ماں کے بدن پر زلزلے کا تریان، بچہ باہر. ایسے ہی زمین پر زلزلے کا تریان، انسان جو قبروں میں ہیں وہ اٹھ کر باہر آ جائیں گے. تو انسان کی حقیقت بس اتنی ہے، ایک قبر سے نکلا اور دوسرے قبر میں پہنچ گیا. بیچ کا پیریڈ، this thing belongs to me, this thing, that thing belongs to me, nothing is yours. کچھ نہیں ہے تیرا، خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ تجھے جانا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم تنہا پیدا ہوئے ہو، تنہا میرے پاس آنے والے ہو. موت کے وقت آدمی تنہا، قبرستان کی تاریکیوں میں، قبرستان میں، قبر میں تنہا، حشر میں تنہا، رب کے سامنے جواب دہی میں تنہا. ہر جگہ تو تنہا ہی ہو. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن تم میرے پاس تنہا تنہا آنے والے ہو، اور جیسے ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا ہے اسی طریقے سے تم میرے پاس تنہا آنے والے ہو. یہ میرا، وہ تیرا. کیسا آدمی کا دماغ خراب ہے. نتھنگ از یورس. تیرا کچھ بھی نہیں ہے بابا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ دنیا سے، ساتھ اس کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل. جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل، اور گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام. ہڈیاں جتنی بدن کی تھی گئی مٹی میں گل. یہ انسان کی حقیقت ہے. اور انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک اگر کرنا ہو تو قبرستان میں جا کر کے دیکھو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو. ہمیں تو اپنے بنگلوں اور تفریحی مقامات کہ سیر کرنے سے فرصت نہیں ہے. کبھی قبرستانوں کی سیر کر کے دیکھو. یہاں اس جگہ بادشاہ بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مریض بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. سارے کے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ ہے تمہاری حقیقت. یہ ہے انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک. کہاں ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ میرا، وہ تیرا. اس پر قبضہ کر لو، اس پر قبضہ کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو. اور جاتا کیسے؟ خالی چند گز کفن لے کر کے جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے ننگا اور جاتا ہے تو چند گز کفن لے کر کے. یہ تیری حقیقت ہے. اگر یوم آخر کا تصور کر لے، قبرستان کا تصور کر لے جہاں سے یوم آخر شروع ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. پوچھا گیا جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بے تحاشا روتے؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ اگلے مراحل میں کامیاب، یہاں جو ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اگلے مراحل میں بھی وہ ناکام و نامراد ہے. یہ ہے انسانی زندگی کی اصل حقیقت. زندگی کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے، کوئی گارنٹی نہیں. کب آدمی دنیا سے چپ چاپ نکل لے کسی کو معلوم نہیں. اور پھر وہ ہے اور اس کا عمل، بقیہ کوئی اس کے ساتھ جانے والا نہیں. رب کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہوگا، سوال ہوگا، صرف بندے کو جواب دینا ہے. دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اور پیچھے تو دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ رب تعالیٰ سامنے. جواب دے. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، کوئی وکیل نہیں. آج یہاں مجرم اپنے جرم سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وکلا کو ہائر کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، کوئی بولنے والا. چپ! لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی بول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو بولنے کی اجازت نہ دے. اللہ اکبر. یہ سب آپ کھیل سمجھ رہے ہیں، تماشا سمجھ رہے ہیں؟ آنکھیں بند ہوئی اور جب منظر کھلے گا تب آپ کو پتا چلے گا ارے یہ کہاں آ گئے ہم.
صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. اس دنیا کا منظر غائب, سارے مناظر آخرت کے سامنے. جو فرشتے ابھی نظر نہیں آ رہے, سارے کے سارے فرشتے دکھائی دینے لگتے. تمہاری روح کو کھینچ لیا جاتا. اب پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے؟ جیسا تمہارا عمل ہے ویسا تمہارے ساتھ سلوک. پھر کہہ رہے ہیں تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہوا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, اللہ کو اس کا ازلی علم ہے, پہلے سے علم ہے. اس کے 4 مراتب. جو پہلا مرتبہ جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا ازلی علم ہے. یہ تقدیر کا پہلا مرتبہ. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا ہے. تیسرے, جو کچھ ہوا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور چوتھے, جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. یہاں تک کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے, بھلائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے. لیکن بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف, برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ بھلائی اور برائی کا پیدا کرنے والا اللہ, مگر برائی کا ارتکاب کرنے والا بندہ. برائی کا پیدا کرنے والا تو اللہ, مگر مرتکب بندہ ہے, چونکہ کسب اسی نے کیا ہے. یہ ہے تقدیر کا مطلب. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ کہتے ہیں احسان یہ اس طرح عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایک مثال دیکھو, کوئی ورکر ہے, کوئی اجیر ہے, کام کرنے والا ہے, کسی کام میں مشغول, اچانک باس آ جاتا ہے, تو یہ کتنا محتاط ہو جاتا ہے اور کام کو کتنی خوبصورتی سے کرنے لگتا ہے, اس لیے کہ مالک اس کے سامنے. ایسے ہی جب تم کوئی عبادت کرو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے سامنے. اور اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ سوچو, یہ تصور کرو کہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور باس آفس میں بیٹھ کر کے تمہارے ہر حرکت کی نگرانی کر رہا ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ ہے احسان کا مطلب. پھر پوچھ رہے کہ قیامت کیا ہے, کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مل مسئول عنہا بعلم من السائل. سائل اور مسئول دونوں اس سلسلے میں برابر ہیں. تم کو بھی معلوم نہیں, مجھے بھی معلوم نہیں. تم کو بھی معلوم نہیں, مجھے بھی معلوم. اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے علم کے بارے میں دنیا کی تمام مخلوقات کا علم برابر ہے. فرشتہ بھی نہیں جانتا, ولی بھی نہیں جانتا, نبی بھی نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اچانک آ جائے گی, وہ اچانک آتی ہے. جیسے موت اچانک آتی ہے ایسے ہی قیامت بھی اچانک آ جائے گی. گویا موت اور قیامت میں ایک عجیب رشتہ ہے, ایک عجیب ریلیشن ہے. دونوں اچانک آئیں گے, بغتتاً اچانک. کہا کہ ٹھیک ہے, قیامت کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے, یہ تو بتائیے علامتیں کیا ہے قیامت کی, امارات ہے. کہا ان تلد الامۃ ربتہا. قیامت کی علامتوں میں سے ایک واضح علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. شارحین حدیث نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ اخلاق اتنے کمزور ہو جائیں گے, بچے, لڑکے, لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سروں پر اس طرح سوار ہو جائیں گے, اتنے بد اخلاق ہو جائیں گے, اتنے نافرمان ہو جائیں گے, اور ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کریں گے, ایسا معاملہ کریں گے جیسے ایک آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا ہے. یہی ہو رہا ہے. بچے نافرمان ہیں, بچیاں نافرمان ہیں, اور اس طرح سے سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جیسے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا ہے. ان تلد الامۃ ربتہا. اور دوسرے ان تری الحفاة العراة, ننگے, پاؤں میں چپل نہیں, ننگے, فقیر, آلہ یا آئل کی جمع فقیر. یہ اور رعایا شاہ, بکری کے چرواہے, یہ سب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے. یہاں دیکھو دو باتیں کہیں گی, ننگے, پیروں میں چپل نہیں, اور فقیر, یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے. یعنی اسافل الناس ملوک الارض ہو جائیں گے. بدترین لوگ, غریب لوگ, ذلیل لوگ, یہ اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے, بادشاہ بن جائیں گے. یہ علامت ہوگی قیامت کی. غندوں کا راج ہوگا, انصاف کہیں دکھائی نہیں دے گا,
انصاف مانگو گے انصاف آپ کو نہیں ملے گا. ذلیل لوگ یہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. اسافل الناس یکونون ملوک الارض, یہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. اور رعایت شاہ, دیہاتوں سے شہروں میں لوگ آ جائیں گے. چرواہے باہر رہتے نا شہروں کے, وہ بدو لوگ جو گاؤں میں رہتے وہ شہروں میں آ جائیں گے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر دادے عیش دیں گے. کوئی جانے والا نہیں کسی کے ساتھ, سب مایا ہے, سب چال ہے شیطان کا. کہتے ہیں حضرت عمر فلبثت مليا, وہ آدمی چلا گیا. میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. نبی نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل, یہ جو سوال کرنے والا تھا جانتے ہو کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کہا کہ فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جو انسانی شکل میں آدمی آ کر کے سوال کر رہا تھا جو ابھی گیا ہے یہ جبرائیل تھا, یہ فرشتہ تھا. اللہ اکبر. کہا یہ آیا تھا تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. ایک نقطہ بتاتا ہوں, حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں, کوئی تقریر نہیں کرتے ہیں, بلکہ 5 سوالات کرتے ہیں. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی اور قیامت کی علامات کیا ہیں. یہ 5 سوالات کرتے ہیں. جواب نہیں, تقریر نہیں, کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ معلم تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, گویا کہ سوالات علم ہے, سوال کرنا علم ہے. اس لیے کہ انہوں نے کوئی تقریر نہیں, کسی سوالات کیے ہیں. سوال علم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے تقلید ثابت نہیں ہوتی, بلکہ سوال علم کا نام ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھو انہوں نے صرف سوالات کیے ہیں, اور سوال کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کہا ہے, معلم کہا ہے. اور نقطہ یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام نام ہے 3 چیزوں کا. دین نام ہے 3 چیزوں کا, اسلام, ایمان اور احسان. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. رہا اسلام اور ایمان کے درمیان فرق, تو حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب ثم یشیر بیدہ الی صدرہ ویقول التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا. رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر یہ روایت نقل کیا انس بن مالک سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. اگر صرف ایمان ہو تو اسلام اس میں داخل ہوگا, اگر خالی اسلام ہو تو ایمان اس میں داخل ہوگا, اور دونوں ایک ساتھ ذکر کر دیے جائیں تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوگا اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوگا. یہ رہا حدیث جبرائیل پر ایک سرسری تبصرہ, اور اس حدیث کا ایک سرسری جائزہ, اور اس حدیث کی ایک سرسری شرح. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.